پیارے بچوں، آج 18/8/2020 ہے۔ میں ٹیچر گورنمنٹ UPS بانڈی سے۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے ایک 8ویں کلاس سبجیکٹ ہسٹری سے جو آج سب ٹاپک میں نے چنا ہے وہ ہے لیسن نمبر 9، یعنی دا میکنگ آف نیشنل موومنٹ 1870-1947۔ تو جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کے اندر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے سے لیسن شروع ہوا ہے تو ہم نے اس میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے ہندوستان کے چھوٹے بڑی کنگڈمز کو اپنا حصہ بنایا اور انہوں نے اپنی جدوجہد جو تھی یہاں کی زمین کو ہڑپ کرنے کی وہ انہوں نے جاری رکھی۔ تو جب انہوں نے زمین یہاں اپنے پکش میں کی، اپنے حصے میں کی، تب انہوں نے یہاں نئے قانون لائے جو ہندوستانی فطرت کے اصولوں کے خلاف تھے، اور یہاں انہوں نے ایک نیا نظم نسق لایا، اور نظم نسق لانے سے ہی جو یہاں کاشتکار تھے یا ٹرائبلز تھے جو سماج کے سب سے چھوٹے لیکن سب سے اہم طبقے مانے جاتے تھے، وہ ان کے لیے یہ نئے قانون اور نئے نظم نسق بہت زیادہ جو ہے وہ چیلنج تھا، کیونکہ ان بیچاروں سے زیادہ جو ہے منافع لیا گیا، ٹیکس ان سے لیا گیا، تو ان کی زندگی جو ہے وہ بہت خطرناک، وہ بہت مزریبل گزری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے یہاں ایجوکیشن سے بھی چھیڑخانی شروع کی، کیونکہ یہاں مکتبہ سسٹم تھا، یہاں مدرسہ سسٹم تھا، یہاں اپنا ایک رواج کے مطابق جو بچے تھے وہ تعلیم پڑھتے تھے۔ لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کام کرنا شروع کیا، انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، مثلاً ستی ختم کیا، اور یہاں کاسٹزم کی انہوں نے زبردست مخالفت کی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی بغاوت بھی ہوئی 1857 میں، تو اس بغاوت کو بھی انہوں نے یعنی ختم کیا۔ تو یہاں کے صنعتوں یا یہاں کے جو کاریگر لوگ تھے جو ہاتھوں سے چیزیں بناتے تھے اور اب پھر بازاروں میں ان چیزوں کو فروخت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ہم نے پچھلے جو بھی چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر پڑھنا ان کے اندر ہم نے سمجھ لیا۔ تو یہ ان سب ایشوز کو لے کے ہندوستانیوں پر بہت بڑا جو ہے زیادہ نگیٹو اثر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان میں کیوں یہ نگیٹو اثر انگریزوں نے پیدا کیا، ملک جو ہے وہ ریسورسز پہ زیادہ چلتا ہے، تو انہوں نے یہاں کے لوکل انڈسٹریز کو نیگلیکٹ حد سے زیادہ کیا، یعنی یہاں کے لوگ جو اس کارخانوں کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے تو ان کو انہوں نے نظر انداز کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہاں پہ کوئی ایپیڈیمک آتا تھا تو انہوں نے اس صورت میں لوگوں کے لیے کوئی فائنینشیل پیکیج نہیں دیا، تو یہاں پہ اکثر ڈراٹس آتے تھے یا خشک سالیاں جو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی فصل ہمارے ٹرائبل لوگ اپنے کھیتوں میں جو ہے بوتے تھے، تیار کرتے تھے، تو کبھی وہ خشک سالی کی وجہ سے سوکھ جاتا تھا، تو اس حوالے سے یا اس تناظر میں ان کو ٹیکس معاف کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو اس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ کافی مشکلات میں جونج رہی تھی، وہ کافی ابتر تھی، تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ بہت بڑا کریٹ ہوا۔ تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہندوستانیوں کو انڈینائزیشن آف سول سروسز میں حصہ نہیں بننے دیتے، بلکہ جو انگریز تھے وہی ٹاپ بیوروکریٹس ہوا کرتے تھے، چاہے ڈیسیجن میکنگ ہو، چاہے پالیسی میکنگ ہو، چاہے ایگزیکیوشن ہو، تو یہ سارے انگریزی لوگ ہی جو ہے از خود انجام دیتے تھے یہ ساری فنکشنز، اور اس کے لیے چاہے شمولیت تھا یا پڑھائی تھی یہ سارا برٹن کے اندر تھا، تو ہندوستانیوں کے لیے کافی مشکل تھا وہاں جانا اور اس ایگزام کو کریک کرنا، اس میں شمولیت کرنا ہی ہندوستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے جنگل تھے ان کو بھی انگریزوں نے اپنے پکش میں کیا، اور اس طرح سے جو وہاں ٹرائبلز رہتے تھے تو ان کو جو ہے ریزروڈ، ان کو جنگلوں کو ریزروڈ، ان کو جو ہے پروٹیکٹڈ کیٹیگریز میں جو ہے وہ کلاسیفائی کیا، اور عام لوگوں کا جو کسٹمنری رائٹس تھا اوور دی فارسٹس وہ ان سے آہستہ آہستہ چھین لیا گیا۔ تو اس طرح سے یہاں جو کونسلز میں ہندوستانیوں کی نمائندگی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی یہاں ہندوستانی جو تھے وہ کونسلز میں جا کے اگر کوئی جاتا بھی تھا لیکن وہ صرف ایز اے ممبر تھا، نہ وہ اس کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار تھا، نہ اس کو بل پہ ڈسکشن کرنے کا ادھیکار تھا، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اور اگر ہم فوج کو لیں گے، ہندوستانی فوج لیں گے تو آرمی میں وہ سب سے زیادہ کام کرتے تھے، ایسی جنگیں لڑتے تھے ہندوستان کے اندر، زمین وہ کیپچر کرتے تھے، یہاں کے ہی رولرز کے خلاف وہ لڑتے تھے، یہاں کے ہی ریسورسز کو وہ جمع کر کے انگریزی جو خزانہ تھا اس میں جمع کرواتے تھے،
لیکن جب پروموشن کا مسئلہ آتا تھا، تنخواہ میں بڑھوتری کا مسئلہ آتا تھا، یا کوئی اور مراوت ملنے کا جو ہے مراد ملنے کا، پریولیج لینے کا، بونس لینے کا معاملہ آتا، تب ان کو پیچھے جو ہے وہ چھوڑا جاتا اور انگریزوں کی پروموشن ہوتی تھی، اور ان کو ہیرش کنڈیشنز میں ڈیوٹی دینے پر انگریز مجبور کرتے تھے. مثلا کہیں زیادہ ایکسٹریم ٹمپریچر ہوتا تھا، درجہ حرارت گرمی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ ان کو اسٹیشن کیا جاتا، وہاں پہ ان کو تعینات کیا جاتا. جو فیوریبل پلیسز تھی، مثلا شملہ تھا، میزوری تھا، نانی ٹال تھا، وہاں پہ انگریز خود جو ہے وہ اپنا کام جو ہے ڈیوٹی دیتے تھے. اور یعنی یہ سارا ہندوستان میں جو ہے یہ اس وقت ہو رہا تھا. تو کچھ لوگ جو اس وقت پڑھے لکھے تھے، تو ان لوگوں نے ان سب چیزوں کی طرف دھیان دینا شروع کیا، اور یہاں انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح سے عام لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہندوستان کیا ہے، ہندوستان کی تہذیب کیا ہے، اور یہاں جو لوٹ کھسوٹ انگریزوں کی وجہ سے جنگلوں کا یا باقی منرلز کا یا ایگرو بیسن انڈسٹریز کا ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ کیسے سمجھ کے اکٹھا ہو کے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھے. تو یعنی جو یہ مومنٹ یہاں پہ بنا، یعنی جب لوگوں نے پہلے کچھ ایجوکیٹڈ انسانوں نے لوگوں نے اس میں شمولیت جو ہے وہ درج کی، اس کے بعد عام لوگوں تک یہ آواز پہنچ گئی، اور جب یہ آواز پہنچ گئی تو یہ ایک نیشنل موومنٹ بنا. اب ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ، یعنی قومی تحریک جو ہے آزادی کی تحریک وہ کیسے بنی، اس کے پیچھے یہی کون کون سے عناصر تھے، اور یہ کیسے بن گئی، اور یہاں پہ کیا ہو رہا تھا. یعنی یہ آج اس آڈیو کے اندر، اس ویڈیو کے اندر میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور کل میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو اس کے اور پس منظر یعنی آگے کس طرح سے یعنی جو لوگ آئے انہوں نے اس میں شمولیت کی. خدا حافظ.